ہر ملک کا ایک اسٹاک ایکسچینج اس کی مارکیٹ کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے نیو یارک کا نیسڈیک، جاپان کا ٹوکیو، بھارت کا ممبئی اسٹاک ایکسچینج، لیکن پاکستان میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2012 کے ڈی میوچلائزیشن قانون کے تحت پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج اصلاحات کے تحت تینوں اسٹاک ایکسچینج ضم کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX بنانے پر اتفاق کیا، جس کے تحت کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اسٹاک ایکسچینج اپنے 40% شیئرز اسٹریٹجک سرمایہ کار اور 20% شیئرز عوام کو فروخت کریں گے۔ PSX کے اپنے شیئر ہولڈر اور بورڈ آف ڈائریکٹر ہوں گے جو ایک آزاد کمپنی کی طرز پر کام کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی 320 ملین شیئرز کی نیلامی میں 19 سرکاری سرمایہ کاروں نے دلچسپی کا اظہار کیا تھا، جس میں چین، برطانیہ اور امریکہ کے اسٹریٹجک سرمایہ کار اور مالیاتی ادارے MCB، نیشنل بینک، فیصل بینک اور حبیب بینک شامل تھے۔ 8 ماہ کے دنوں رات مذاکرات کے بعد چینی کنسورشیم، جس میں چین کے 3 بڑے اسٹاک ایکسچینج شنگھائی، شینزن اور چائنا فیوچر ایکسچینج شامل ہیں، کے ساتھ پاک چین انویسٹمنٹ کمپنی اور حبیب بینک لمیٹڈ کنسورشیم کی سب سے زیادہ $28 فی حصص کی بولی کامیاب ہوئی، جس سے تقریباً $85 ملین، 9 ارب روپے کی آمدنی حاصل ہوگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 40% شیئرز فروخت کرنے کے معاہدے کی تقریب گزشتہ دنوں کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار تھے۔ ان کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اشرف وتھرا، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر حجازی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین منیر کمال، پاکستان میں چین کے سفیر سووین وے ڈائنگ، عارف حبیب، شہزادہ چامڈیا، TDEP کے CEO SM منیر، فیڈریشن کے صدر زبیر طفیل، سینئر نائب صدر عطاء الرحمان باجوہ اور چینی کنسورشیم کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب میں آئے ہوئے امریکی سفارتکار نے گفتگو کے دوران مجھے بتایا کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے خطے کے اسٹاک ایکسچینج کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ آج ان کا ایک خواب پورا ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ سے کئی ارب ڈالر کے ملکی انفراسٹرکچر کی ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX کے ذریعے سرمایہ کاری حاصل کی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس سلسلے میں انفراسٹرکچر بانڈز کے اجراء کا ارادہ رکھتی ہے۔ جیسا کہ دنیا میں یہ بانڈز اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر گورنر اسٹیٹ بینک اشرف وتھرا نے کہا کہ کوئی معیشت تنہا ترقی نہیں کر سکتی، مغرب نے باہمی تعاون سے ترقی کی ہے۔ پاکستان اور چین کی کیپٹل مارکیٹ کا الحاق PSX کے ذریعے سرمایہ کاروں کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ نجی شعبے نے جولائی سے دسمبر 2016 تک $376 کے قرضے لیے اور ہمارے بڑے درجے کی صنعتوں LSM نے 8.1% ریکارڈ گروتھ حاصل کی۔ قارئین، چینی اسٹاک ایکسچینج کنسورشیم پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری سے دنیا میں اپنے کامیاب تجربے کا بنیاد پر PSX میں نئی سرمایہ کاری، انتظامی مہارت، ٹیکنالوجی اور نئے پروڈکٹس متعارف کرائیں گے، جس سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق موجودہ حکومت نے تینوں ملکی اسٹاک ایکسچینج کا انضمام کر کے ایک اسٹاک مارکیٹ PSX بنانے کو ایک بہترین فیصلہ قرار دیا ہے۔ گزشتہ سال کراچی اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس تقریباً 33,000 تھا، جو PSX بننے کے بعد اب 5 لاکھ کی حد عبور کر چکا ہے۔
پاکستان ایک اسٹاک ایکسچینج کی موجودہ کارکردگی دنیا کے سر فہرست اسٹاک ایکسچینج میں شمار کی جاتی ہے، جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 ارب تک پہنچ چکی ہے اور انڈیکس میں گزشتہ ایک سال میں 61% اضافہ ہوا ہے۔ 2016 میں پاکستان دنیا کا 5واں بڑا منافع دینے والا اسٹاک ایکسچینج رہا، جس میں مقامی سرمایہ کاروں نے اکانومسٹ قابل ذکر ہیں، جس کے بنیاد پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے خطے میں کارکردگی انڈیا اور چین کے اسٹاک ایکسچینج کے مقابلے میں بہت تیز رہی۔ قارئین یاد رہے کہ پاکستان نے 2008 میں اسٹاک ایکسچینج کے بحران پر فلور پابندی لگانے پر پی ایس ایکس کو مورگن اسٹینلے کمپوزٹ انڈیکس MSCI سے نکال دیا گیا تھا، لیکن گزشتہ سال میں اسٹاک مارکیٹ کے ریفارمز، شفافیت اور ریگولیٹری کے مؤثر نظام کی وجہ سے پاکستان کو گزشتہ سال دوبارہ ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس میں شامل کر لیا گیا ہے اور 2017 MSCI میں پی ایس ایکس میں تقریباً $500 ملین کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا عالمی کیپٹل مارکیٹ کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کامیابیوں کا بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب کے بعد وزیر خزانہ فیڈریشن کے نئے صدر زبیر طفیل، UBG کے پیٹرن ان چیف SM منیر اور فیڈریشن کے دیگر عہدیداروں نے الیکشن میں کامیابی کی مبارکباد دینے پر فیڈریشن ہاؤس کراچی آئے۔ گفتگو کے دوران میں انہیں بتایا کہ آج آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں تقریر نے پاکستان کے روشن مستقبل کے بارے میں ہم سب کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے، جس پر وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ کیونکہ میں نے ایک بات دل سے کہی تھی۔ وزیر خزانہ نے اپنی تقریب کے دوران ملکی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے خصوصی طور پر میری کوششوں کو تعریف کی اور کہا کہ ایکسپورٹ سیکٹرز کو زیرو ریٹڈ کرانے میں بیگ صاحب کا اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے آخر میں پاکستان نے 104 ممالک کے ساتھ OECD معاہدہ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت یہ ممالک 2017 سے ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے اپنے باشندوں کی بینکنگ معلومات شیئر کرنے کے پابند ہوں گے، جس سے ان کے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیل حاصل کی جا سکے گی۔ انہوں نے فیڈریشن کے صدر زبیر طفیل کی سفارش پر ملک کو بیرون ملک غیر ظاہر شدہ اثاثے ظاہر کرنے کے لیے آخری بار ایک ایمنسٹی اسکیم اعلان کرنے کی حمایت کی تاکہ ایک بار یہ اثاثے ظاہر کر کے انہیں باقاعدہ بنانے دیا جائے۔ انہوں نے ملکی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کے 180 ارب روپے کی خصوصی پیکیج کے بارے میں فیڈریشن کے صدر زبیر طفیل، TD کے CEO SM منیر کی خصوصی تعریف کی اور واضح کیا کہ 18 سال کے پیکیج میں ایکسپورٹ پر دیا جانے والا ریبیٹ جنوری سے جون 2017 تک کی شپمنٹس پر نافذ العمل ہوگا، جبکہ اس پیکیج سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ایکسپورٹرز کو 1 جولائی 2017 سے 30 جون 2018 تک اپنی موجودہ ایکسپورٹس میں کم از کم 10% اضافے کی شرط پوری کرنا ہوگی۔ ورلڈ اکنامک فورم کی ڈیوس میں جاری ہونے والی حالیہ رپورٹ میں بھی پاکستان کی گلوبل مقابلاتی سکت GCI میں بہتری اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ انڈیکس IDI میں بھارت کے 60ویں نمبر کے مقابلے میں پاکستان کی 52ویں نمبر رینکنگ شائع کی ہے، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان خطے میں ایک مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری سرگرم ہو گئے اور 100 انڈیکس
50,000 پوائنٹس سے صرف 100 پوائنٹس کے فاصلے تک پہنچ گیا، جس کے بعد مارکیٹ 49,876 کی سطح پر بند ہو گئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے خریداری کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس میں 531 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد 100 انڈیکس 49,900 کی سطح کو بھی عبور کر گیا۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل کا کہنا ہے کہ حکومت نے اسٹیل کی مصنوعات کولڈ رول پر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگائی ہے، جس کی وجہ سے اسٹیل کے شیئرز میں تیزی آئی ہے، اور ساتھ ہی چینی کنسورشیم کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 40% شیئرز خریدنے کے بعد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے مختلف سیکٹرز میں مزید سرمایہ کاری دیکھی جا رہی ہے۔